ایک نظریہ یہ ہے دنیا کے اندر پایا جاتا کہ جناب کھا لو پی لو موج کر لو، تھوڑی سی زندگی ہے اور مر جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، جلدی سے جو تمہارے پاس ہے نا اس کو استعمال کرو، اچھے اچھے کھانے کھاؤ، اچھی اچھی گاڑیوں میں بیٹھو، اچھے اچھے بنگلوں میں وقت. یہ بھی ایک نظریہ ہے. ایک نظریہ یہ ہے اور اس پر بہت سارے لوگ ہیں. پہلے اتنی گاڑیاں نہیں روڈ پہ ہوتی تھیں، اب یہ نظریہ فروغ پایا ہے تو گاڑیاں ہی گاڑیاں ہو گئی. اور اس نظریے کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ پرانی گاڑیاں کم ہیں. ایک تو ہے نا ضرورت کے لیے گاڑی ہو، وہ تو منع نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پرانی چیزیں کم ہیں، نئی زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نظریہ ہے نا کھاؤ پیو موج کرو. آپ یہ دیکھیں کہ پرانا موبائل آپ کو مل جائے گا، جو نیا آتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے. چاہیے تو یہ نا کہ غربت ہے جی، پریشانی ہے ملک کے اندر، آزمائش ہے، لیکن نیا کیوں شارٹ ہو جاتا ہے کہ شوق ہے کھاؤ پیو موج کرو، نئی سے نئی چیز. زرعی زمینیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں، سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اس لیے کہ بنگلوں میں رہنے کا شوق ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے کا شوق ہے، مزاج بن گیا. یہ ایک نظریہ ہے. ایک نظریہ کیا ہے؟ ایک نظریہ وہ ہے جو رسول کریم نے عطا فرمایا، اور وہی نظریہ پھر ہمارے بزرگان دین نے، صوفیاء نے عملاً ہمارے سامنے رکھا. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ تم دنیا میں مسافر بن کے آئے ہو، تم نے یہاں وقت مسافروں کی طرح گزارنا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسافر اور راہگیر کی طرح تم نے وقت گزارنا ہے. تم نے بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں جائز پیسوں کی ہوں تو جائز ہیں، حرام نہیں، لیکن حضور کی پسند کیا ہے؟ پسند کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جائز ہونا اور ایک ہوتا ہے اللہ رسول کی پسند ہونا. اس طرح طلاق دینا جائز تو ہے پر اللہ رسول کو پسند نہیں. ہر جائز کام بھی پسندیدہ نہیں ہوتا. بڑی بڑی بلڈنگیں جائز ہیں، آپ کے پاس جائز پیسے ہیں، بنائیں، لیکن پسند کیا ہے؟ کہ ایک صحابی نے بہت اونچا مکان بنا لیا، نبی کریم علیہ السلام گزرے، فرمایا کس کا گھر ہے؟ فلاں بن فلاں کا. حضور ناراض ہو گئے، چہرے پر ناراضگی آئی. لوگوں نے اس کو کہا آج حضور آئے تھے، تیرا مکان پسند نہیں آیا. وہ چاہتے تو جا کے پوچھتے، اگر مگر کرتے، کوئی بات کرتے، حضور کیا دین میں اس کی پابندی ہے، کیا اس کی حرمت ہے، کیا نہیں بنانا چاہیے. انہیں پتہ چلا نا حضور کو پسند نہیں. تو وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ ہو. اور مولانا حسن رضا فرمانے لگے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. کہا حضور کو پسند نہیں آیا، کئی پکڑی کدال پکڑا، چھت پہ چڑھے، سارا ہی مکان گرا دیا، سارا ہی گرا دیا، سارا ہی. اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کو پسند نہیں تھا نا میں نے زمین سے ختم ہی کر دیا. ہمیں حضور نے فرمایا کہ تم نے نا اللہ سے جوڑ کے رہنا ہے، تم نے نظریاتی بننا. دولتوں کا چکر، یہ مال، یہ دنیا، یہ بھاگنا، یہ دوڑنا، سارے رشتے ہی لالچ کے، سارے تعلقات ہی مفادات کے، سارا آنا جانا ہی دنیا داری کے لیے. بعض اوقات اللہ ماشاءاللہ خالص دیندار لوگوں کا کام بھی دنیا داری کا، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی دنیا داری کا. وہ خاص للہیت جو حضور نے پیدا کی، خاص اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. ہمارا نا غیبی طاقتوں پر خاص یقین ہے کہ اللہ رسول کی جو غیبی طاقتیں وہ ہماری مددگار ہوتی ہیں. اب ہم تیزی سے کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ اب ہمارا بھی دولت پر، تعلقات پر، ہم سے کو پوچھتا ہے فلانا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑے تعلقات ہیں، میں نے ایک فون کرنا ہے کام ہو جانا. فلانے کو کہنا ہے بھائی وہ تو اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہے کہ شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ تو بغیر تلواروں کو بھی میدان میں اترتا ہے کیونکہ مومن ہے. آپ دیکھیے نا یہ نظریہ ہے بدر کے اندر. 1000 کا لشکر لے کے کافر آ گئے، ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے، سارا کچھ ہے. اور
ان کا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا اس قسم کا ہے کہ وہ ایک اونٹ ذبح کرتے، اس کا گوشت بناتے، معاذ اللہ شراب کباب ہوتی، اسے بھونتے اور کھاتے، یہ ان کا نظریہ۔ ادھر کیا ہے؟ 6 زرہیں 8 تلواریں، ایک سواری 3 سوار۔ رات کس طرح گزری کہ حضور نے ساری رات مصلی پہ گزار دی، ساری رات رو کے اللہ کو منایا۔ صبح میدان میں لوگ نکلے، ایک طرف تلواریں لڑ رہی تھی، نیزے لڑ رہے تھے، تیر لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف نظریہ لڑ رہا تھا۔ یہ مسلمان ہیں جن کو رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے بدر میں، وہ تو رب نے تمہاری مدد کی۔ اب نظریہ جیت گیا اور تلواریں ہار گئیں، نظریہ جیت گیا اور نیزے ہار گئے، نظریہ جیت گیا اور جو تیر تھے وہ ہار گئے، دنیاوی طور پر جو چیزیں تھی وہ ہار گئیں۔ ہمیں نہ ہمارے صوفیاء نے نظریاتی بنایا، نظریاتی۔ میں کیا کروں؟ اب صوفیاء کے آستانوں پہ لوگوں نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ سویرے 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک تعویذ تمہیں ملیں گے، اور سب سے پہلے آنے والے کو اللہ ماشاءاللہ وہ سجادہ نشین بتائے گا کہ تینوں کسے کچھ کیتا ہے۔ وہ آپ نے تو پکا کرنا تھا، آپ نے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ پکا کرنا تھا، اور آپ ان کو کچا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، صوفی کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں کہ وہ کو بندہ بے اولاد آیا ہے تو اس کو وہ دعا کرے اور وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ یہ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھو میری طرف۔ صوفی کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں، یہ کام بھی وہ کرے گا کہ کوئی بندہ پریشان آیا تو دعا کرے تاکہ اس کے دل کو اللہ سکون دے دے، لیکن صوفی کی اصل ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ صوفی آج کتابیں پڑھیں، اہل طریقت کی اصل ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بے اولاد آیا تو دعا کر کے صاحب اولاد کر دیں، اور کوئی بندہ کاروبار نہیں ہے تو انہوں نے تعویذ دیا تو 4 کارخانے بن گئے، بلکہ صوفی کی تو اصل ڈیوٹی یہ تھی کہ کوئی بے اولاد آیا نا اور بے چین آیا ہے تو اسے کہہ دیں کہ میاں اگر رب راضی ہے نا کہ تیرے گھر میں اولاد نہ ہو تو بھی رب کی رضا پہ راضی ہو جا۔ وہ اسے اطمینان قلبی دیں، اسے اللہ کی رضا پر جینے کا سلیقہ دیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا میں غریب ہوں، مجبور ہوں، تنگ دست ہوں، شے کوئی نہیں گھر میں، کل سے کھانا نہیں کھایا۔ تو صوفی اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ طویل لے جا اور دیکھ کیسے ذرا کاروبار چلتا ہے، بلکہ درویش تو اسے کہتا تجھے مبارک ہو، اگر تو ایک دن روٹی کھا کے ایک دن فاقہ کرتا ہے پھر تو مدینے والے محبوب کے طریقے پہ آ گیا، تو پھر تو وہ اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، وہ زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔